السلام علیکم۔ آئیے ہم آپ سے توقیر انصاری صاحب کی دو ویب سائٹس thinkallah.com اور isthereinygod.com کے آرٹیکل جڑواں بچوں کی کہانی انسانوں کی پیدائش کی حقیقت بیان کرتی ہے شیئر کرتے ہیں، جو جڑواں بچوں کی روح آنے کے بعد ان کی بات چیت پر منحصر ہے۔ ایک بچہ اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تم میرے بنانے والے تو ہو نہیں سکتے، تم تو میری طرح ہی ہو اور میری طرح بے بس نظر آتے ہو، اور تم بھی میری طرح کچھ نہیں کر سکتے، اور تم بھی اپنے بنانے والے کے محتاج ہو۔ یقیناً ہمارا کوئی اور بنانے والا ہے، ورنہ ہم اس شکل میں کیسے بن گئے؟ مگر ہم کہاں سے آئے ہیں؟ باڈی کا میٹیریل کہاں سے آیا اور کیسے بن گیا؟ اور ہمیں کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ہمارا بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ باڈی یہی بنائی گئی ہے یا ہم کہیں اور سے بن کر آئے ہیں؟ یا ہماری باڈی کے پارٹس الگ الگ بنائے ہیں جن کو یہاں پر جوڑا گیا ہے، مگر یہاں آنے جانے کا راستہ تو ہے نہیں؟ دوسرا کہتا ہے جس طرح ہماری باڈی میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ پہلے ایسے تھے۔ جو میں نوٹس کر رہا ہوں، ٹائم کے ساتھ ساتھ ہمارے خد و خال اور ہماری باڈی کے پارٹس کو ٹھیک ٹھیک بنایا جا رہا ہے، اور برابر ہماری باڈی میں کوئی نہ کوئی امپروومنٹ آ رہی ہے، اور لگتا ایسا ہے کہ کوئی بھی باڈی پارٹ بھی مقصد نہیں ہے جس کی ہمیں ضرورت نہ ہو۔ ہمیں اپنے بنانے والے کا بہت شکر گزار اور فرما بردار ہونا چاہیے، اس کی مہارت اور مہربانیوں کو ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں جو ہمارے مانگے بغیر ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، جیسے اس پانی کے بیگ میں کھانا پینا اور ہماری ضرورت کے لحاظ سے ہی ہماری باڈی پارٹس کو بنایا جا رہا ہے۔ بنانے والا ضرور بہت پروفیشنل اور ایکوریٹ ہوگا، جس نے ہمارے ہاتھ پاؤں اور دوسرے باڈی پارٹس کو ایکوریٹ اور خوبصورت بنایا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم نے اپنے بنانے والے کو کبھی دیکھا تو وہ ہم سے اپنے دیے ہوئے باڈی پارٹس کے متعلق ضرور پوچھے گا کہ کیا تم نے اپنی زندگی میں کبھی ان کا شکر ادا کیا؟ اور میں سمجھتا ہوں اس بات کی ضرور پوچھ گچھ ہوگی کہ اس کے بنائے ہوئے طریقے پر ان کا استعمال کیا کہ نہیں۔ ہماری نیند میں یا جاگتے ہوئے ہماری باڈی میں کوئی نہ کوئی نیا باڈی پارٹ نکلتا ہوا نظر آتا ہے، اور نئے نئے ایکسپیرئنس ہو رہے ہیں۔ جیسے ہم بولتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمیشہ نئی نئی چیزیں اپنی باڈی میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ میں سوچتا ہوں اگر مجھے بولنا، سننا، دیکھنا نہ ملتا تو میں کتنی بڑی رحمت سے محروم ہوتا۔ میرے چہرے پر کان، آنکھ اور منہ کے جو سوراخ ہیں، میں ان کے متعلق سوچتا تھا کہ ان کا کیا استعمال ہوگا اور یہ کیوں بنائے گئے ہیں۔ جب تک مجھے آنکھوں کی پتلیاں نہیں ملی، میں سمجھا کہ میری خوبصورتی کے لیے آنکھوں میں ان بالز کو رکھا گیا ہے، اور جیسے مجھے نظر آنا شروع ہوا میں حیران ہو گیا اور بنانے والے کی حکمت کے بارے میں سوچ میں پڑ گیا۔ نظر آنے کے باوجود ہم نے بنانے والے کو کبھی بھی نہیں دیکھا، جبکہ ہم پانی کے بیگ میں مسلسل بڑے ہو رہے ہیں۔ ہماری طاقت بھی امپروو ہو رہی ہے، ہمارا دیکھنا، سننا اور سمجھنا بھی امپروو ہو رہا ہے، جبکہ ہم کچھ نہیں دیکھتے سوائے پانی کے اور ایک دوسرے کو۔ ہمارے بنانے والے کی کیا شان ہے؟ ہمارا خالق اور مالک ہے جس نے ہمیں یہ باڈی پارٹس دیے ہیں، تو ان باڈی پارٹس کی کیا ویلیو ہوگی؟ کیا ہم کبھی ان کو لوز کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بنانے والے کے کس قدر محتاج ہیں۔ کیا ہم لوگوں کو یہ تمام احسانات ہمارے بنانے والے کو لوٹانے ہوں گے، جیسے ہمیں کبھی کبھار باہر سے سننے کو ملتا ہے؟ کہ اے انس و جن، تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دوسرا ساتھی بولا کہ ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، ہم تو خود کس قدر بنانے والے کے محتاج ہیں، اور بے شک ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ دوسرا بولا پھر بھی ہمیں اپنے بنانے والے کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے حکموں اور ہدایات پر عمل کرنا ہوگا، اس کی فرمان برداری کرنا ہمارا فرض ہے۔ توقیر انصاری صاحب کہتے ہیں اللہ نے 1450 سال قبل اپنی کتاب قرآن میں سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 12 انسان کی پیدائش کی وضاحت فرمائی ہے کہ کس طرح انسان کو بنایا گیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم نے نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا. سو بڑا برکت والا ہے اللہ جو سب سے اچھا بنانے والا ہے. جو آج کے سائنٹسٹ انسانی پیدائش کی ریسرچ پر بلینز ڈالرز خرچ کر رہے ہیں. اس سیریز کی بقایا ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اور مزید معلومات کے لیے thinkallah.com اور isdirainigod.com پر جا کر آرٹیکل کو پڑھیں. اللہ کے ماننے اور نہ ماننے والوں سے میری درخواست ہے کہ انسانی فلاح و بہبود کے لیے thinkallah.com اور isdirainigod.com کو ملٹی میڈیا اور سوشل میڈیا پر شیئر کر کے انشاءاللہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.